السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا چین تیونس سفارتی تعلقات کی 60ویں سالگرہ پر تیونس کے صدر کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی ریاست آیووا کی دوست سارا ڈی لینڈ کے نام جوابی خط۔ اور چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا ہے کہ چین ٹیرف میں کمی کو فروغ دیتے ہوئے علاقائی اقتصادی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 10 جنوری کی سپہر چینی صدر شی جن پنگ نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے بیجنگ میں عظیم عوامی ہال میں ملاقات کی۔ مالدیپ کے صدر چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 8 سے 12 جنوری تک چین کے سرکاری دورے پر ہیں۔ 10 جنوری کو چین کے صدر شی جن پنگ اور تیونس کے صدر قائس سعید نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور تیونس کے درمیان گہری روایتی دوستی پائی جاتی ہے۔ سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے گزشتہ 60 سال کے دوران بین الاقوامی صورتحال میں تبدیلیوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ صحت مند اور مستحکم انداز میں فروغ پاتے رہے ہیں۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے دسمبر 2022 میں منعقدہ چین عرب سربراہ اجلاس کے دوران صدر سعید سے ملاقات کی اور اہم اتفاق رائے کے ذریعے چین تیونس تعلقات کی ترقی کی رہنمائی کی۔ وہ چین تیونس تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ کے موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعاون پر مبنی تعلقات کی نئی اور وسیع تر ترقی کو فروغ دینے کے لیے صدر سعید کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر قائس سعید نے کہا کہ تیونس اور چین کے درمیان طویل دوستی اور نتیجہ خیز تعاون موجود ہے۔ حالیہ برسوں میں فریقین نے مشترکہ اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے استحکام اور وسعت کو اہمیت دی ہے اور بین الاقوامی و علاقائی امور میں قریبی تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ تیونس تمام شعبوں اور وسیع امکانات کی حامل نئی قسم کی شراکت داری قائم کرنے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے تاکہ دو طرفہ تعلقات کو بلند تر سطح تک پہنچایا جا سکے۔ اسی روز چینی وزیر اعظم لی چھیانگ اور تیونس کے وزیر اعظم احمد ہچانی نے بھی تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ 10 جنوری کی سپہر صدر شی جن پنگ نے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں فن لینڈ کے صدر نینستو سے ویڈیو لنک پر ملاقات کی۔ 4 جنوری کو چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی ریاست آیووا سے تعلق رکھنے والی ایک دوست سارا ڈی لینڈ کے نام جوابی خط بھیجا۔ انہوں نے اپنے خط میں نشاندہی کی کہ 45 سال قبل چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے تعلقات اور تعاون کے ثمرات سے دونوں ممالک اور دنیا کو فائدہ ہوا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات میں حاصل شدہ کامیابیوں کی بنیاد عوام کی مشترکہ کوششوں پر ہوتی ہے اور چین امریکہ تعلقات کی مسلسل ترقی کے لیے دونوں ممالک کے عوام پر انحصار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ صدر شی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 5 سالوں میں 50,000 امریکی نوجوانوں کو تبادلے اور مطالعے کی غرض سے چین مدعو کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امریکی نوجوان چین کا دورہ کر سکیں، اپنی آنکھوں سے چین کا مشاہدہ کر سکیں، اپنے کانوں سے چین کی بات سن سکیں اور انہیں ایک حقیقی سہ جہتی اور جامع چین کا تجربہ حاصل ہو۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین اور امریکہ دنیا کے سب سے بڑے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک ہیں اور کرۂ ارض کے مستقبل اور تقدیر کے لیے ان کے تعلقات کو مستحکم اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی مستحکم، صحت مند اور پائیدار ترقی کے فروغ اور مشترکہ طور پر ایک کھلی، جامع، صاف اور خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ 8 سے 9 جنوری تک چین اور امریکہ کے محکمہ دفاع کا 70واں ورک اجلاس واشنگٹن میں منعقد ہوا۔ اس کی مشترکہ صدارت چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے بین الاقوامی فوجی تعاون دفتر کے سربراہ
اور امریکہ کی وزارت دفاع کے ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری نے کی۔ چین نے کہا کہ وہ برابری اور احترام کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ صحت مند اور مستحکم فوجی تعلقات استوار کرنے اور دونوں سربراہان مملکت کے درمیان سین فرانسسکو سربراہی اجلاس میں طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر مشترکہ طور پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین نے اس بات پر زور دیا کہ وہ تائیوان کے معاملے پر کبھی سمجھوتا یا رعایت نہیں دے گا اور امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک چین کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے متعلقہ وعدوں پر سنجیدگی سے عمل کرے، تائیوان کو اسلحے کی فراہمی بند کرے اور تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کرے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں اپنی فوجی تعیناتی اور اشتعال انگیز کارروائیوں کو کم کرے اور بعض ممالک کی اشتعال انگیزیوں کی حمایت بند کرے۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بحری اور فضائی سلامتی کے مسائل کی بنیادی وجوہات کو مکمل طور پر سمجھتے ہوئے اپنے فرنٹ لائن فوجیوں کا سختی سے انتظام کرنا ہوگا۔ چینی فریق نے چین کے بنیادی مفادات سے متعلق معاملات اور بین الاقوامی ہاٹ ایشوز پر اپنے سنجیدہ موقف اور اہم خدشات کی بھی وضاحت کی۔ 10 جنوری کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں علاقائی جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یعنی RCEP کے نفاذ کی دوسری سالگرہ کے حوالے سے کہا کہ RCEP علاقائی انضمام میں ایک سنگ میل ہے اور خطے کے ممالک کے درمیان ترقیاتی مواقع کے اشتراک کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ RCEP کے نفاذ کے بعد 2 سالوں میں علاقائی تجارتی لاگت بہت کم ہوئی ہے اور صنعتی اور سپلائی چین زیادہ قریب ہوئی ہیں، جس سے شرکاء کو ٹھوس فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ RCEP میں سب سے بڑی معیشت کی حیثیت سے چین نے ہمیشہ کھلی ترقی کے تصور پر عمل کیا ہے اور RCEP کے اعلیٰ معیار کے نفاذ کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے غیر آسیان ممالک میں معاہدے کی توثیق مکمل کرنے میں پیش قدمی کی، مارکیٹ کھولنے کے وعدے پر مکمل عمل درآمد کیا، ٹیرف میں کمی کو فروغ دیا اور علاقائی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی میں مثبت کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رکن ممالک کی مصنوعات کم تجارتی لاگت اور زیادہ آسان کسٹم کلیئرنس شرائط کے ساتھ چین میں داخل ہوئیں۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک غزہ میں 23,000 سے زائد شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 10,000 بچے اور 5,300 خواتین شامل ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 9 جنوری کو یونیسیف کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے تمام 3,35,000 بچے اس وقت شدید غذائی قلت اور موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان بچوں کی ہنگامی امداد کے لیے انسانی بنیادوں پر فائر بندی کی اشد ضرورت ہے۔ 9 جنوری کو اسرائیلی فوج اور فلسطینی مسلح گروہوں کے درمیان غزہ کی پٹی میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ اسرائیل جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں اس وقت تک اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا جب تک حماس کے رہنما کو تلاش نہیں کر لیا جاتا اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی محاذ پر اسرائیل کی اولین ترجیح لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنا اور شمالی اسرائیلی باشندوں کی اپنے گھروں میں واپسی کو یقینی بنانا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 9 جنوری کو ایکواڈور میں سیکیورٹی کی صورتحال مزید بگڑ گئی اور مختلف علاقوں میں مسلح تصادم کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکواڈور کے صدر نووا نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ملک اندرونی مسلح تصادم کی حالت میں داخل ہو گیا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق 8 تاریخ کو جیل میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران حراست میں لیے گئے کئی جیل گارڈز کو مجرموں نے ہلاک کر دیا۔ دوسرے سب سے بڑے شہر گیاکوئل میں بھی سب وے اسٹیشنز اور یونیورسٹی آف گیاکوئل میں مسلح جھڑپیں ہوئیں، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے بعد گیاکوئل کے تمام شاپنگ مالز اور ہسپتالوں نے ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا۔ 9 جنوری کو پیرو کے وزیر اعظم اوتارولا نے ایکواڈور کے ساتھ ملک کی شمالی سرحد پر ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn